شب جمعہ ہے. شب جمعہ کی عبادتوں میں سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت سید الشہداء کی زیارت ہے. اپنے آپ کو کبھی محروم نہ کریں. سید الشہداء کی زیارتوں میں ظاہر بہت ساری زیارتیں ہیں. زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت اربعین بھی ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری زیارتیں. کم سے کم کیا ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا کم سے کم یہ ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کم سے کم یہ ہے. کہا کسی بھی موقع کے اوپر، اور یہ اگر پہلے والوں کی ہم بات سن لیں اور یہ عادت اپنی بنا لیں کہ بھائی جب بھی پانی پیو امام کو یاد کر لو. کتنی خوبصورت عادت ہے. نہیں معلوم اس پانی کا ثواب کہاں پہنچ جائے گا. امیر المومنین سے ایک روایت ہے، جلدی میں وہ بھی عرض کر دوں. فرمایا اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اس کے لیے اچھا ہے یہ روایت سن لے، کہ اگر کوئی شخص ہر لقمے پر بسم اللہ کہے قطعاً بیمار نہیں ہوگا. روایت موجود ہے ہمارے پاس. فرمایا اگر کوئی شخص ہر لقمے پر بسم اللہ کہے قطعاً بیمار نہیں ہوگا. تو میں سوچتا تھا کم سے کم ہاسپٹلز میں تو کر لو یہ، کہ مریض ایسے ہوں کہ ان کو بولو کہ بھائی اب ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھو، شفا ملے گی انشاءاللہ. خدا متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. یہ ہمارے قلوب کے لیے نورانیت ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں سرمایہ ہے. ہماری عبادتوں کا حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسے کی عبادت کا کوئی حساب نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے. ہماری جو اصلی سرمایہ بنتا ہے آخرت کے لیے وہ محبتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، شرمندگیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. موت کی تیاری میں ایک بات عرض کر رہا تھا ڈیٹیچ ہونا، دوسری بات عرض کی تھی حقوق کی ادائیگی، تیسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا خدا سے کلام کرنا. خدا سے کلام، ڈائریکٹ کلام، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور ان تمام سرمایوں میں ہماری محبت کا اظہار ہے جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہے. اور ان محبتوں میں جو عظیم ترین سرمایہ ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، اس پہ قربانی دینا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس پہ ساری سختیاں ہمیں آسان ہیں، وہ سید الشہداء کی محبت ہے. ہم جانتے ہیں جو سید الشہداء کو چاہے گا اللہ کے نبی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر میں اپنا حساب لوں کہ میرے جیسا مرنے کے بعد کہاں جائے گا تو اچھا حساب نہیں نکلے گا. لیکن میں اگر اپنا حساب لے کر یہ سوچوں کہ اگر میں نے امام حسین کے لیے کچھ کیا ہے تو کیا مادر حسین میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ پھر سوچتا ہوں ممکن نہیں ہے. اگر میں نے امام حسین کے لیے مختصر سا بھی کوئی کام انجام دے دیا، اس میں خلوص ہوا، اس میں شرائط حاصل ہو گئی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے سید الشہداء کی مادر گرامی تنہا چھوڑ دیں گے. وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی بڑوں کو معاف کر دیتے تھے اگر امام حسین سفارش کے لیے آ جاتے. امام حسین کی سفارش کے سامنے چپ نہیں ہوتے تھے. آپ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، امام حسین کے چاہنے والے ہمارے اور آپ کے پاس یہ سرمایہ ہے. میں چند جملے مصائب کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہم شب جمعہ سید الشہداء کے غم میں رونے کے ثواب میں شامل ہو سکیں. میں نے آپ سے ایک جملہ عرض کیا تھا، جب بھی پانی پئیں امام حسین کو یاد کریں. یہ پیاس کتنا بڑا معاملہ تھا، اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جب چوتھے امام نے اپنے والد گرامی کی قبر بنائی تو اس کے اوپر یہ جملہ لکھا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے الذی قتل عطشانا، پیاسا مارا گیا. امام تو تنہا بھی شہید ہوئے، امام کا تو گلا بھی ذبح کیا گیا، امام کا تو لاشا بھی پامال ہوا، لیکن چوتھے امام نے خاص کر پیاس کا تذکرہ کیا چونکہ یہ ہر چیز کو شامل کر رہی تھی. الذی قتل عطشانا، یہ وہ ہے جو پیاسا مارا گیا جس کا 6 ماہ کا بچہ بھی پیاسا مارا گیا. نہ کہ وہ خود پیاسا تھا، اس کی بہن بھی پیاسی، اس کے بچے بھی پیاسے، اس کا بھائی پیاسوں کی پیاس دور کرنے کے لیے پانی لینے گیا تھا.
اللہ اکبر، یہ پیاس کا معاملہ کہاں تک گیا تھا؟ اتنا گیا کہ اس کی بچی بھی پیاسی رہی ہے، اسی پیاس میں تماچے لگے۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا شب جمعہ ہے، خدایا تو نے چند منٹ ذکر امام حسین نصیب کیا، ان کے مصائب پہ رونا نصیب کیا ہے۔ پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ان کی والدہ ماجدہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کی خوشیوں میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، خدایا ان مرحومین کو اہل بیت و قرآن کی خاص شفاعتیں شفقتیں نصیب فرما، ان کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، زندگی میں آخری دم تک قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما۔ پاک پروردگارا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص یمن کے مومنوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، دشمن قابل اصلاح نہ ہو انہیں واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اس کی طاقت توانائی اتحاد میں برکتوں میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں اس لشکر سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعشرتہ الطاہرین۔